اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ ایک عظیم اسکالر اور ممتاز و معتبر عالم دین تھے۔ ایک اچھے اور لائق مربی و منتظم کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماہر تعلیم بھی تھے۔ آپ کتاب و سنت کے سچے علمبردار اور مسلک صحابہ کے بے باک ترجمان تھے۔ میدان خطابت کے ایک ایسے عظیم شہسوار اور داعی و مقرر تھے کہ جس موضوع پر بھی خطاب فرماتے اپنے اچھوتے انداز خطابت سے نہایت جامع، مدلل اور مؤثر گفتگو کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر دیتے۔ کسی بھی اہم اور حساس موضوع پر برملا خطاب ان کا طغرائے امتیاز تھا۔ خصوصاً تاریخ اہل حدیث پر انہیں کافی عبور و ملکہ حاصل تھا۔ انہی خوبیوں اور محاسن کی بنا پر ہند و بیرون ہند کے علمی، ادبی اور ملی و سماجی حلقوں میں کافی معروف و مقبول تھے۔ لوگ آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے کہ رحمانی ہے کون، اتنی بڑی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اتنا سب کام کر دیا ہے۔ تو جب وہ دھیرے دھیرے نکل کر کے مسجد سے پیدل آتے تھے تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، یہی ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس شخص کی خوبی یہ ہے کہ اتنا بڑا مخالف ایریا اپنے کام کی وجہ سے، جانتے ہیں حسد کا زمانہ، کینہ کپٹ کا زمانہ، فجر کے وقت وہ اکیلے زندگی بھر آئے، کبھی انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ وہ کوئی باڈی گارڈ کی طرح ان کے ساتھ رہے۔ یہ ان کی ہمت تھی، اور ان کے اللہ پہ سب سے بڑا ان کے یہاں اللہ پہ ایمان، توحید پہ ایمان اور سنت کی پیروی کا جذبہ، یہ ان کے یہاں ان کی شناخت تھی۔ خصوصاً اسلامی ممالک میں تو انہیں بڑی قدر و منزلت کا مقام حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد تعلیم و تربیت کا فروغ اور قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ ہی کو بنایا۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ ہی بچیوں کی عمدہ اور معیاری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، اور اپنی پوری زندگی ہر ممکن ذرائع سے مسلمانوں کی تعلیمی بیداری و ترقی اور ان کے مختلف مسائل کے حل کے لیے وقف کر دی تھی۔ پوری توجہ مولانا کی تعلیم پر اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کی توسیع پر رہی ہے۔ جتنے ملی مسائل رہے ہیں، مولانا نے اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں سارے مسائل پر بھرپور توجہ دی، لوگوں کو متفق اور متحد کر کے اپنے اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے پورا زور دیا۔ آپ سیاست سے بھی وابستہ رہے۔ ملکی اور عالمی سیاسی مطلع پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اس لیے اس میدان میں بھی ان کی علمی توانائی، سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور قوت فیصلہ وغیرہ کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ مولانا رحمہ اللہ 1940 میں یو پی کے ضلع سدھارتھ نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں تنوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں سے گزرتے ہوئے انہوں نے 1963 میں جامع رحمانیہ بنارس سے فضیلت کی ڈگری فرسٹ پوزیشن سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر 1970 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب سے اپنی تعلیم فرسٹ ڈویژن سے مکمل کی، اور 6 سال تک مختلف اہم تعلیمی اداروں میں عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم و فنون کے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران انہوں نے اپنے دعوتی مشن کو بھی جاری رکھا اور صحافتی میدان میں مختلف کلیدی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ خصوصاً ملی اور سماجی مسائل پر کئی اہم جامع اور وقی مضامین و مقالات لکھے، جنہیں عالمی سطح پر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی کام بھی کیے، جن کی علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی۔ استاد محترم کی علمی شخصیت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ان کے جو مقدمات ہیں، جو مقدمے انہوں نے کتابوں پر لکھے ہیں، وہ اس کے شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو
واعظ تقریریں ہیں وہ اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم جماعت اہل حدیث اور علماء اہل حدیث کے بارے میں جتنا علم اور جتنا مواد ان کے دل و دماغ میں تھا، بہت کم لوگ اتنی جانکاری رکھتے تھے۔ نیز بچوں اور بچیوں کے لیے دینی اور عصری علوم و فنون کے امتزاج پر مشتمل ایک جامع نصاب بھی مرتب کیا، جس کی ہر طرف سے تحسین ہوئی۔ ان کا سیاسی دور 1976 سے لے کر 1980 کے درمیان رہا ہے۔ خصوصاً جنتا پارٹی کے دور میں حکومت کے کلیدی عہدوں اور اقتدار علیہ کے منصب پر فائز ہیموتی نندن بہوگنا، بابو جگجیون رام، رام کرشن ہیگڑے اور اٹل بہاری واجپئی جیسی کئی اہم اور سرکردہ سیاسی شخصیات سے ان کے بڑے قریبی مراسم تھے۔ مولانا رحمہ اللہ کئی دینی، علمی، ملی اور سماجی تنظیموں کی رکنیت اور ان کے کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے ساتھ ہی کل ہند علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش، مرکزی ایڈوائزری حج کمیٹی حکومت ہند، مائنورٹی کمیٹی حکومت ہند کے رکن اور مسلم مجلس مشاورت ہند کے معاون سیکریٹری، نیز ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نئی دہلی کی مجلس عاملہ کے اہم رکن رہے، اور ان کی عظیم خدمات کو ملی اور قومی سطح پر سراہا گیا، اور تعلیمی و ملی خدمات کے میدان میں ان کے عظیم کارناموں کے اعتراف میں مختلف تنظیموں کی جانب سے انہیں ایوارڈ اور اعزازی اسناد سے سرفراز کیا گیا۔ میں ان سے پہلی ملاقات میں بے حد متاثر ہوا، اور میں نے ان کی بے باکی، ان کی جرأت، ہمت اور حوصلے کی داد دی، اور ادارے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے ادارہ قائم کیا، اور اس میں ایسا معیار تعلیم قائم کیا جو ہندوستان کے دوسرے تعلیمی اداروں میں مفقود ہے۔ مجھے ٹیلی فون پر سیکریٹری صاحب نے بتایا کہ مولانا کی رحلت ہو، جو میرے لیے بہت ہی افسوسناک خبر تھی۔ 1980 میں ملک کی راجدھانی دہلی میں انہوں نے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے ایک اسلامی ادارہ قائم کیا، اور اپنا دائرہ عمل دہلی ہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وقت کے اہم تقاضا و ضرورت کے پیش نظر ملک کے کئی مرکزی مقامات اور شہر و گاؤں تک تعلیمی و تربیتی، دعوتی و اصلاحی، تحقیقی و تصنیفی اور رفاہی اداروں اور شعبہ جات کا ایک جال بچھا دیا۔ بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں، اسکول و کالجز، مدارس و معاہد اور بیرونی مقیم بچوں اور بچیوں کی رہائش و دیگر سہولیات کے لیے 5 سے 6 منزلہ عظیم الشان خوبصورت عمارتوں کی تعمیر ان کی انتھک محنت اور قد و کاوش ہی کا نتیجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے والد محترم جناب مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی، جنہوں نے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، وہ اس کے بانی اور مؤسس تھے۔ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم اور تربیت غربت میں شروع کی۔ ان کے والدین نے، ان کی بہنوں نے، ان کے بھائیوں نے مزدوری کر کے اور گھر کے سامان اور اثاثے کو بیچ کر ان کی تعلیم کا حصہ حاصل کیا، اور اس کے ذریعے سے ان کی تعلیم و تربیت کی گئی۔ وہ ذکر کرتے تھے کہ جب وہ تعلیم کے لیے ہاسٹل میں رہا کرتے تھے تو ان کے پاس صرف 2 کپڑے ہوتے تھے، کرتا اور پیجامہ، یعنی ایک جوڑا کپڑا۔ کرتے کو پہن کر وہ پیجامے کو دھویا کرتے تھے، اور پیجامہ پہن کر وہ کرتے کو دھویا کرتے تھے۔ ان کی زندگی بڑی تنگی کی زندگی گزری۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی بھی ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور بڑی تنگی کی زندگی کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ والد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکلات کی زندگی گزاری، اس کے نتیجے میں وہ ہم بھائیوں سے، خاندان کے افراد سے ہمیشہ اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، علم دوست بنیں، اور غریبوں کا خصوصی خیال کر کے اس ادارے کو ترقی دیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ کسی حد تک ہم اس معاملے میں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی مزید توفیق دے۔ والد رحمۃ اللہ علیہ کی 20 اگست 2013 میں وفات کے بعد گورننگ باڈی اور جنرل باڈی نے میرے کمزور کندھوں پر
والد رحمۃ اللہ علیہ کا جو عہدہ سونپا ہے اور اس ادارے کی ذمہ داری مجھ کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، میں اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم کو اور ہمارے ساتھ کے لوگوں کو، تمام ذمہ داران کو، تمام جو متعلقین ادارے کے ہیں، ان کو اس بات کی توفیق سے نوازے گا کہ وہ اس ادارے کو اخلاص کے ساتھ لے کر، ایمانداری کے ساتھ لے کر اور سارے لوگوں سے جوڑ کر اس ادارے کو لے کر آگے چلیں گے، تاکہ غریب طلبہ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ کی پوری زندگی قوم کی خدمت میں گزری۔ وہ ایک بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر بھی بہت اچھے تھے۔ بہت سی بیماریاں تھیں ان کو، ان بیماریوں کے باوجود بھی وہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے، جو ایک جوان آدمی کے بھی بس کا نہیں ہے۔ اگست 2012 میں جب وہ آخری بار بیمار پڑے کافی زیادہ، تو ان کو تقریباً 1 مہینے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ وہاں سے کچھ حد تک بہتر ہو کے گھر آئے۔ اس کے بعد وہ مستقل بائی پیپ پر، آکسیجن پر اور ڈائلیسس پر پورا سال انہوں نے گزارا۔ بے ہوش ہو جاتے تھے آکسیجن کی کمی سے، جب ہوش آتا تھا تو ادارے کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، یہ ساری چیزیں پوچھتے رہتے تھے۔ خصوصاً دریائے جمنا کے کنارے دہلی نوئیڈا شاہراہ کے ایک پرفضا مقام پر واقع سینٹر کے تعلیمی و تربیتی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے 18 ایکڑ اراضی پر مشتمل وسیع و عریض کیمپس میں تقریباً 2 ایکڑ رقبہ پر جدید طرز تعمیر پر مبنی عالی شان جامع مسجد عمر بن خطاب ان کا عظیم شاہکار ہے۔ انہوں نے بچوں اور بچیوں کے اسلامی اداروں میں عصری علوم و فنون اور عصری تعلیم گاہوں اور کالجوں میں عربی زبان و ادب اور اسلامیات کا ایک خاص نصاب رکھا ہے۔ مولانا رحمہ اللہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں عالمی سطح پر منعقدہ کئی اہم کانفرنسوں میں شرکت کر کے ادارہ اور ملک کی نمائندگی کی۔ ان میں ریاض سعودی عرب، ڈھاکہ بنگلہ دیش، استنبول ترکی، لاس اینجلس امریکہ، مشیگن سٹی ریاستہائے متحدہ امریکہ، سیلون سری لنکا، قاہرہ مصر، مکہ مکرمہ سعودی عرب، لندن ملیشیا، سنگاپور، اردن اور نیپال وغیرہ ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے تعلیمی عروج و ترقی نیز ملی اور سماجی مسائل حل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ مولانا بہت درویش صفت انسان تھے، سادگی پسند کرتے تھے، قناعت پسند تھے۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اتنی بڑی حیثیت ان کی ہو گئی۔ ان سے ملنے کے لیے عرب اور عجم کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، لیکن شروع میں ہم نے دیکھا ان کا گھر ذاکر نگر میں ایک کمرے کا گھر تھا، اور اس کمرے میں کسی مہمان کو بیٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کمرے سے باہر ایک دالان تھا، کھلا میدان تھا، اس میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر وہ بڑے بڑے لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو غرض بہت سی چیزیں ان کی طبیعت میں اور ان کے مزاج میں ایسی تھیں کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، ان تمام چیزوں کو اہمیت انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے علم کو اہمیت دی اور خدمت کو اپنا شعار بنایا، اور اسی کے ذریعے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ آخر وقت موعود آ پہنچا اور اسلام کا وہ سچا نقیب و علمبردار، مسلک کتاب و سنت کا حامل و ترجمان اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں سنجیدہ اور مثبت ذہن و فکر اور حد درجہ تڑپ رکھنے والا بے باک مرد مجاہد نظام قدرت کے تحت بتاریخ 20 اگست 2013 بروز منگل بوقت صبح 6:30 بجے اپنے لاکھوں عقیدت مندوں اور متعلقین کو سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے حیات بقا کو کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔